ان سے زیادہ بدتر کون ہے اس دنیا میں کہ وہاں جا کر کے زنا کاریاں کریں گے، وہاں جا کر کے شرابیں پئیں گے، وہاں جا کر کے ڈانس کریں گے، وہاں جا کر کے اللہ کو ناراض کرنے والے کام کریں گے اور ساتھ میں خوش۔ کیا اللہ نے یہ خوبصورت دنیا اس لیے بنائی تھی؟ تو کچھ تو خوش ہیں اس لیے کہ ہم کو کرنے کو ملا، کچھ لوگ خوش اس لیے ہے کہ ہم کو پیسہ ملا، تو کرتن کیسا کیسے کروں ایس بری پونس بن۔ تو کوئی یہ کرا کر کے خوش ہے اور کوئی کر کے خوش ہے۔ اللہ دیکھ رہے ہیں میری اس خوبصورت دنیا کو انہوں نے گندا کر دیا، ان مجرموں نے۔ کب تک چلے گا یا کب تک اللہ تعالیٰ برداشت کرے گا اللہ کے علم میں ہے۔ سدھار آ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں سدھار آئے گا تو پھر اوپر سے اللہ کا جھاڑو آئے گا تو سب صاف ہو جائے گا، اور وہ ہوتا رہا ہے ہمیشہ۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو میٹر لگا کے دیکھے کہ ہم اللہ کو ناراض کرنے والی زندگی گزار رہے ہیں یا اللہ کو راضی کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ انسان نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے، نقل وہ صرف نقل ہی ہوتی ہے، حقیقت نہیں ہوتی۔ یہ انہوں نے پھول بنائے ہیں، یہ پلاسٹک ہے، یہ نقل ہے اللہ کے پھولوں کی، اصل نہیں بنا سکتے۔ انسان کے اس جسم میں کیا کیا ہونا چاہیے یہ انسان کو نہیں معلوم تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے میرے پاس کیا کیا ہونا چاہیے جس کی مجھے ضرورت پڑے گی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ دنیا میں مجھے دیکھنا ہے، اس کے لیے آنکھ چاہیے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ دنیا میں مجھے سننا ہے، اس کے لیے کان چاہیے۔ انسان نہیں جانتا تھا کہ دنیا میں مجھے بات کرنی ہے، اس کے لیے مجھے زبان ہونی چاہیے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ دنیا میں مجھے چلنا ہے، اس کے لیے میرے پاس پاؤں ہونی چاہیے اور چلنے کا سسٹم۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ دنیا میں مجھے سوچنا ہے، یاد رکھنا ہے، غور کرنا ہے، فیصلے کرنے ہیں، اس کے لیے مجھے دماغ چاہیے، شعور چاہیے، عقل چاہیے، قوت فیصلہ چاہیے۔ یہ ساری چیزیں انسان کو نہیں معلوم تھی۔ جب معلوم نہیں تھی تو وہ مانگ بھی نہیں سکتا تھا۔ مانگتا بھی تو کس سے مانگتا جب اسے پتہ ہی نہیں تھا کچھ۔ انسان کے پیدا کرنے والے اللہ، کیونکہ اللہ ہیں اس لیے وہ جانتے ہیں کہ اس انسان کو دنیا میں کیا کیا ہونا چاہیے۔ اس لیے آنکھیں دی بغیر مانگے، کان دیے بغیر مانگے، زبان دی بغیر مانگے، دماغ دیا بغیر مانگے، پوری باڈی عطا کی، اس باڈی کے اندر کیا کیا ہونا چاہیے سب کچھ عطا کیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ۔ آنکھ نہ ہوگی تو انسان اندھا ہے، بڑی مشکل زندگی ہوتی ہے۔ کان نہ ہو تو انسان بہرا ہے، زندگی بڑی مشکل سے گزرتی ہے۔ انسان بول نہ سکے، گونگا ہوگا تو بڑی مشکلات ہوتی ہیں۔ انسان کا دماغ نہ ہو تو پاگل سمجھا جائے گا، انسان کا رہ ہی نہیں سکتا ہے۔ انسان کے ٹانگیں صحیح نہ ہو، پولیو ہو جائے یا ایسی کوئی بیماری ہو تو بڑی مشکلات کی زندگی ہوتی ہے۔ غرض اس ساری صورتحال کے اندر انسان کی زندگی بڑی مشکلات کا شکار ہوتی ہے۔ تو اللہ نے یہ ساری چیزیں عطا کی۔ آنکھ کا کام زندگی بھر دیکھنا ہے، کان کا کام زندگی بھر سننا ہے، زبان کا کام زندگی بھر بولنا ہے، پاؤں کا کام چلنا ہے، ہاتھوں کا کام، اور ان تمام کو انسان کو استعمال کرنا ہے زندگی بھر۔ اب اس باڈی کا استعمال جو ہے یا تو ہوگا اللہ کی مرضی کے مطابق اور یا ہوگا اللہ کی مرضی کے خلاف۔ اللہ کی مرضی کے مطابق انسان اپنی باڈی کا استعمال کرے تب، اور اللہ کی مرضی کے خلاف انسان اس جسم کا استعمال کرے تب، دونوں صورتوں میں یہ جسم سارا ریکارڈ کرتا ہے، سب جمع ہو رہا ہے۔ جناب انسان کی باڈی انسان کے لیے سی سی کیمرہ ہے، کیمرے سے لے کے خرا کے انسان سے کہ تمہاری ساری چیز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ انسان کیا دیکھتا ہے، آنکھ دیکھ رہی ہے اور ریکارڈ کر رہی ہے۔ انسان کیا سنتا ہے، کان سنے گا اور ساتھ میں ریکارڈ ہو رہا ہے۔ انسان کیا بولتا ہے، زبان بولے گی ساتھ میں ریکارڈ بھی کر لے گی۔ انسان جہاں کے لیے چلے گا پاؤں چلے گا اور ساتھ میں ریکارڈ بھی کر لے گا۔ انسان کیا ہاتھ سے چھوئے گا، انسان ہاتھ چھوئے گا، انکار نہیں کرے گا، کیونکہ انسان کا سارا جسم جو ہے وہ انسان کی مرضی کے تابع بنایا گیا۔ یعنی ہم اپنی آنکھ کو جو چاہیں سو دکھا سکتے ہیں، جو چاہیں سو سنا سکتے ہیں، جو چاہیں وہ بول سکتے ہیں، جہاں چاہیں وہاں جا سکتے ہیں۔ پاؤں انکار نہیں کرے گا، آنکھیں انکار نہیں کریں گی، کان انکار نہیں کرے گا، زبان رکے گی نہیں۔ لیکن جس کام کے لیے بھی اس باڈی کا استعمال ہوگا یہ باڈی ریکارڈ کر لیتی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ شانہ نے قرآن کریم میں
3 جگہ فرمایا، جس میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری زبان گواہی دے گی تمہارے خلاف اس چیز کے متعلق جو تم نے بولا ہوگا. یہ کیسا تو وونمت تہذ زیو دی گواہی خدا ام چھ میں یہ ونمت یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج کے دن میں تمہاری زبان پر مہر لگا دوں گا، مطلب بولنے کا سوئچ آف. اور دنیا میں بھی کبھی ایسا ہوتا ہے دبانے بیمار ہشو چھن کافی حکامہ کرت کیا تو چھو ونن چاہن مگر زوئی چھس انسان بولنا چاہتا ہے زبان اٹھ نہیں رہی ہے. بیمار اس سٹیج پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ کچھ بولنا چاہتا ہے نہیں بول پاتا. اور کبھی کبھی کسی ایکسیڈنٹ میں انسان کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ آدمی بولنا چھوڑ دیتا ہے. مجھے ایک دفعہ ایک آدمی ملا بالکل صحت مند بظاہر ٹھیک، بال ابھی کالے ہیں، چھوٹی چھوٹی داڑھی وہ بھی کالی ہے، لیکن ہوا اس کو ایکسیڈنٹ ہوا. اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس کا سر پھٹا، سر کا علاج ہو گیا، زبان بیٹھ گئی. اب اس کا وہ بول نہیں سکتا ہے. وہ ملتا بھی رہتا ہے کبھی کبھی، وہ زبان دکھاتا ہے زبان چند کھول. تو غرض ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زبان کا سوئچ آف کر دے گا اور اس کے بعد پھر پورا جسم بولنے لگے گا. پاؤں بولے گا، ہاتھ بولے گا، کان بولیں گے، یہ سارے ان سے آوازیں آئیں گی کس نے کیا 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 ہے. تو گویا یہ جسم جو ہے یہ ریکارڈر بھی ہے. اگر انسان نے اس جسم کا استعمال کیا اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں تو یہ ہی انسان کا جسم سارا ریکارڈ کر رہا ہے. ایک انسان رات کے اندھیرے میں کمرہ اندھیرا کر کے سوئچ آف کر کے اگر اس نے موبائل کھولا اور اس موبائل میں اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں دیکھیں، جن چیزوں کو دیکھنے سے اللہ نے منع کیا تھا وہی دیکھتا رہا، تو یہ سمجھتا رہے گا کسی کو پتہ نہیں ہے. واقعتاً انسانوں کو پتہ نہیں. یہ جو سمجھ رہا ہے کسی کو پتہ نہیں، اس کا صحیح واقعتاً انسانوں کو پتہ نہیں، مگر اللہ بھی دیکھ رہے ہیں. انسان کی باڈی ریکارڈ کر رہی ہے، فرشتہ بھی نوٹ کر رہا ہے. 3 جائیں سے ریکارڈنگ کم سے کم چلو. یہ کیسا یہ انسان وچ اگر رات کے اندھیرے میں اس نے کسی کو غلط ویڈیو کال کی اور وہ یہ سمجھتا ہے کسی کو پتہ نہیں، صرف میں اور جس سے میں بات کر رہا ہوں وہ، تو ٹھیک ہے. جیسے یہ ویڈیو کالنگ کہیں اور ریکارڈ ہو رہی ہے، اسی طرح سے انسان کا یہ بولنا چاہے انسان کا جسم ریکارڈ کر رہا ہے اور انسان کا تو فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہے ہیں. اس جسم کا صحیح استعمال بھی ہوگا اور اس جسم کا غلط استعمال بھی ہوگا. جب یہ صحیح استعمال ہوگا تو یہ نعمت ہے، یہ رحمت ہے اور یہ امانت ہے، اور اگر یہ غلط استعمال ہوگا تو مصیبت ہے. پھر صحیح استعمال جب انسان کرنے لگے گا تو وہ سب سے بہترین قسم کیا ہے؟ جواب ہے اس جسم کا سب سے بہترین استعمال کہ زبان وہ بولے جس سے زیادہ بہتر دنیا میں کوئی بولنا ہے ہی نہیں. انسان کی آنکھ وہ دیکھے اس سے زیادہ بہتر کوئی چیز دیکھنی ہے ہی نہیں. انسان وہ سنے اس سے زیادہ بہتر سننا اور کچھ ہی نہیں. اور وہ کیا ہے؟ جواب ہے اللہ کا دین پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، اللہ کا دین بولنا، اللہ کا دین سننا، اللہ کے دین کے لیے چلنا، اللہ کے دین کے لیے سوچنا، اللہ کے دین کے لیے سرگرم ہونا. اس سے زیادہ بہتر استعمال اس انسان کے جسم کا نہیں. لہذا جس کی زبان استعمال ہو رہی ہے اللہ کے دین کے لیے، جس کے کان استعمال ہو رہے ہیں اللہ کے دین کے لیے، جس کا دماغ استعمال ہو رہا ہے اللہ کے دین کے لیے، جس کا چلنا ہے اللہ کے دین کے لیے، اس سے زیادہ بہتر استعمال مصرف اس جسم کا اور کوئی نہیں. سب سے اعلیٰ درجے کا استعمال یہی ہے کہ یا اللہ آپ نے مجھے بولنے کی طاقت دی ہے، میں 1000 چیزیں بول سکتا ہوں، ٹھیک، مگر اگر یہ میرا بولنا استعمال ہو رہا ہے اس میں جسے اللہ خوش، میرے پاؤں چل سکتے ہیں،
یہ گھر بھی جا سکتے ہیں، مسجد بھی جا سکتے ہیں، باغ میں بھی جا سکتے ہیں، چوری کے لیے بھی جا سکتے ہیں، اللہ بچائے کسی گناہ کام کے لیے بھی چل سکتے ہیں، بیمار ہو جائیں گے علاج معالجے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں، گھومنے کے لیے جا سکتے ہیں، کھیلنے کے لیے جا سکتے ہیں، فنکشن میں جا سکتے ہیں، نیکی کے لیے بھی جا سکتے ہیں، گناہ کے لیے بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ پاؤں چلے اس راستے کے لیے جس راستے پر چلنے پر اللہ خوش ہو گئے، تو اس پاؤں کا سب سے بہترین استعمال یہ ہے۔ آنکھ کا کام دیکھنا ہے، زندگی بھر اس کو دیکھنا ہے۔ یہ کالس انسان ہوشیار تھے، کالس انسان وچو پنے وچو سے اللہ یہ کہ ڈکس آنکھ بند کرے گا تب تو ہو جائے گا، ورنہ جب یہ آنکھ کھلی ہے کچھ نہ کچھ دیکھنا ہے۔ اب دنیا میں جو کچھ دیکھنا ہے اس دیکھنے میں سب سے بہتر کیا ہے؟ تو سب سے بہتر وہ ہے جس کو اللہ دیکھ کر کے کہا تم نے اپنی آنکھ کا بہترین استعمال کیا، میں خوش ہوں۔ وہ کیا ہے؟ تو ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے دین پڑھنے پڑھانے دین کے لیے۔ لہذا وہ شخص جو دین پڑھا رہا ہے وہ شکر کرے کہ اللہ نے مجھے پڑھانے کے لیے استعمال کیا، وہ بھی اللہ کا کلام۔ جو دین پڑھ رہا ہے وہ سوچے کہ اللہ نے مجھے استعمال کیا اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے۔ اس کا جسم، اس کے جسم اور جسم کی ساری چیزیں اسی لیے استعمال، وہ اٹھتا ہے تو اسی لیے، وہ بیٹھتا ہے تو اسی لیے، وہ سوچتا ہے تو اسی لیے، وہ دوڑتا ہے تو اسی لیے، وہ چلتا ہے تو اسی لیے، وہ سنتا ہے تو یہی بات سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے تو یہی بات دیکھتا ہے۔ اس سے زیادہ بہتر استعمال اس انسانی جسم کا اور کوئی نہیں۔ لہذا وہ شخص کہ جو اپنی خوشیاں بنائے گا اللہ کا دین، اپنا غم بنائے گا اللہ کا دین، اپنا شوق بنائے گا اللہ کا دین، اور اپنا رنج بنائے گا اللہ کا دین۔ میں نے نماز پڑھی بڑی خوشی ہو گئی، نماز چھوٹ گئی بہت افسوس ہوا، میں گناہ کر گیا تو افسوس ہوا، اور گناہ سے بچ گیا تو خوشی ہو گئی۔ میں رات کو دیر سے سویا، صبح کی نماز کا پتہ نہیں اٹھوں گا یا نہیں اٹھوں گا، اتفاق سے آنکھ کھل گئی، اٹھا میں نماز پڑھی تو بڑی خوشی ہو گیا، نماز بچے گئی نہ قضا گئی نہ، اور نماز چھوٹ گئی تو بہت افسوس ہوا، تو گویا حالت اچھی ہے۔ اور اگر نیکی ہوئی کوئی خوشی نہیں، گناہ ہوا کوئی افسوس نہیں، اس کا مطلب ایک حالت خراب۔ اذا سرت کا حسنتوں کا وسعت کا سیئتوں کا فانت مومن، جب تم کو نیکی کے کرنے پر خوشی ہو اور جب تمہیں کسی گناہ کے کرنے پر افسوس ہو، تو یہ علامت ہے کہ تمہارے اندر ایمان ہے۔ ایمان اک علامت چاہیے کہ انسان گناہ سے بچے گا، اور بچتے بچتے اگر کر گیا تو افسوس ہوگا، تو ایمان سے علامت ہے۔ اور ایمان کے ختم ہونے کی یا ایمان کے بہت زیادہ کمزور ہونے کی علامت یہ ہے کہ انسان گناہ کرے گا اور افسوس نہیں ہوگا، یا گناہ کرے گا اور خوش ہوگا۔ اس وقت امت کی بے شمار بڑی اکثریت ان لوگوں کی ہے کہ جو مجرمانہ زندگی گزاریں گے اور ساتھ میں خوش، شراب پئیں گے تو خوش، ڈانس کریں گے تو خوش، میوزک سنیں گے تو خوش، غلط تعلقات ہوں گے تو خوش، فراڈ کریں گے تب خوش، دھوکہ دیں گے کسٹمر کو تو خوش، غلط بلیں بنائیں گے تو خوش، غلط سائن کریں گے تو خوش، ٹھیک، غلط طریقے سے پیسہ کمایا تو خوش۔ اس کو کہتے ہیں مجرمانہ زندگی۔ اور امت کی بے شمار ایسی مجرمانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ جرم کرنے پر پھر خوش ہو جائے انسان، غلط تعلقات چل رہے ہیں، غلط تعلقات میں فون ہو گیا، بات کی، بڑا خوش، میں نے 1 گھنٹے تک کا باتیں کی، پھر اس کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے چلنے لگے تو بہت خوش ہے، پھر اس کے ساتھ بیٹھ کر کے کہیں کچھ کھایا پیا تو اور خوش ہیں۔ یہ سارے جرائم کر کے انسان خوش ہو جائے، اچھا نا سرکشی، اور یہ اللہ تعالیٰ شانہ برداشت نہیں کرتے ہیں، لیکن برداشت اگر کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت کی وجہ سے برداشت ہوتا ہے، ورنہ یہ انسان جو جرم کر کے زندگی گزار رہا ہے اور خوش ہے ساتھ میں اس مجرمانہ زندگی پر، یہ انسان اس زمین پر رہنے کے قابل نہیں ہے، اور اگر رہ رہا ہے تو یہ اللہ کی عنایت ہے، ورنہ حق نہیں ہے رہنے کا۔ دنیا میں اصول یہی ہے کہ جرم کرنے والا جرم کرے، اسے افسوس ہے میں جرم کر رہا ہوں، تو اس کی حالت کچھ اور ہے، اور جرم کرنے والا جرم کرے اور افسوس بھی نہیں اور خوش ہے، تو یہ حالت انتہائی خطرناک ہے۔ یہ اللہ کے غصے کو جلال میں لانے کی علامت ہے۔ اس کو کہتے ہیں بلی جب دودھ پی جاتی ہے تو سامنے بیٹھ کر کے دم نچا کر کے کہتے ہیں لو میں نے تمہارا دودھ پیا، تو اس میں زیادہ غصہ آتا ہے۔
دپان بیارِ ہُنٛد دۄد چوٚن چھُنہٕ تیوٗت پھَشان یوٗت تٔمۍ سٕنٛز لٔٹ گِلواوٕنۍ چھِ پھَشان، یِہوٚے گوٚو سُہ. بیارِ ہُنٛد دۄد چوٚن چھُنہٕ تیوٗت پھَشان یوٗت تٔمۍ سٕنٛز لٔٹ گِلواوٕنۍ چھِ پھَسان. مطلب کیا ہوا؟ بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا اچھا کیا گناہ، پھر جب وہ خوش ہوتا ہے تو کہتا اچھا ایک گناہ اوپر سے خوش ہے، یعنی گویا تو خوش ہے میں نے خدا کو ناراض کیا. اس کے بعد اللہ اگر میری ناراضگی اگر تیرا غضب نازل ہوگا تو بچ نہیں پائے گا اور تو اس کو جھیل بھی نہیں سکے گا، تو برداشت بھی نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی ایسا دعا کرتے تھے یا اللہ اپنے غضب سے مجھے بچانا. اللہ انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من غضبک وسخطک والنار. یا اللہ میں حفاظت چاہتا ہوں، آپ کا غضب میں نہیں جھیل سکتا. جناب جب انسان کی آنکھ غلط استعمال ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ کہہ رہا ہے یا اللہ کریں آپ جو کچھ کرنا ہے میں کرتا رہوں گا. جب انسان کے غلط تعلقات ہوں، جب انسان ڈرگز کرے، جب شراب پیے، جب فراڈ کرے، جب دھوکہ دے، جب نمازیں نہ پڑھے، یعنی اللہ کو ناراض کرنے والی زندگی اور خوش ہے، تو یہ خوش کچھ عرصہ رہے گا اور اس کے بعد پھر یا تو دنیا میں ہی خطرناک ترین سزا لگ جائے گی اور ایسی سزا پھر چھوٹ نہیں پائے گا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ تو مشروع سور یہ میں ونمو تو اسمک جب بھول گئے اس سب کو جو میں کہتا تھا یہ مت کرنا. فتحنا علیہم ابواب کل شیء کچھ عرصے کے لیے میں دروازہ کھول دیتا ہوں، کرو وہی خوش کرو، دروازہ کھلا چھوڑ دیتا ہوں، کرو جو مرضی کرو. اخذناہم بغتۃ پھر اچانک میں پکڑ لیتا ہوں، فَإِذَا مُبْلِسُونَ تو برباد، پھر وہ کچھ نہیں کر پاتے. چنانچہ بے شمار مثالیں آج کے زمانے میں بھی ہماری نظروں میں بھی ہیں، ہماری نظروں میں بھی ہیں ایسے افراد جو بالکل بے تاج بادشاہ جو مرضی سو کریں، ایسی تباہیاں مچائی اور کوئی کچھ کہہ نہیں پاتا تھا سامنے، اور ایسا ذلیل ہوئے بعد میں، ایسے برباد ہوئے بعد میں کہ جناب اپنی بیوی بچے بھی پوچھنے کو تیار نہیں. پھر کہتے تھے کاش نہیں موت ہی ہے، موت بھی نہیں آتی تھی. پھر ہم نے بھی دیکھا، میں حوالہ بھی دے سکتا ہوں لیکن حوالہ دینا مناسب نہیں، بالکل نام آ جائے گا تو بہت سمجھ جائیں گے سب کہ وہ دور بھی دیکھا ہے اور یہ تباہ حال بھی دور بھی دیکھا ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ نشان بنا دیتے ہیں عبرتوں کا کہ یہ وہ ہیں، ان کا انجام میں نے یہ کر دیا. دنیا میں ہی اور ساری دنیا میں نام ان کا مشہور ہے. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. میرے بھائیو انسان کا یہ جسم اللہ کی امانت ہے، اس کا استعمال سب سے بہترین استعمال یہ ہے کہ ہماری زبان اللہ کو ناراض کرنے والی چیز کے لیے نہ اٹھے، ہماری آنکھ اللہ کو ناراض کرنے والی چیز کی طرف نہ اٹھے، ہمارے کان ہم وہ نہ کریں جس سے اللہ ناراض ہوں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہیں یہ جسم دیا ہے، میں نے ہی تم کو یہ ساری چیزیں عطا کی ہیں، اگر میں نہ دیتا تو دنیا کون قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ. تو مجھے بتاؤ اگر میں تم کو آنکھ نہ دوں گا تو دنیا میں کتنے آئی اسپیشلسٹ کیا ساری دنیا کے آئی اسپیشلسٹ جمع ہو جائیں آنکھ نہیں بنا سکیں گے. میں اگر تم کو ناخن نہیں دوں گا تو دنیا کے سارے ڈاکٹر جمع ہو کر ناخن تم کو نہیں دے سکتے. بچہ دنیا میں آتا ہے دانت نہیں ہوتے ہیں اور 5-6 مہینوں کے بعد دانت بننے شروع ہوتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ دانت پیدا نہیں کا دنیا کی ساری دن ڈاکٹر کے ساتھ جمع کس کا لگنے دانت نہیں ہو سکتا. دنیا کے سارے انسان مل کر بال نہیں بنا سکتے کیونکہ بال اگر بنائیں گے تو مٹیریل اللہ ہی کا ہوگا اور وہ آرٹیفیشل بال ہوگا. اللہ کی بنائی ہوئی چیز اللہ انسان نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے، نقل وہ صرف نقل ہی ہوتی ہے، حقیقت نہیں ہوتی. یہ انہوں نے پھول بنائے ہیں، یہ پلاسٹک ہے، یہ نقل ہے اللہ کے پھولوں کی، اصل نہیں بنا سکتے. میں ایک دفعہ یونیورسٹی میں تھا تو وہاں کچھ لڑکوں نے مجھے کہا کہ جناب یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں خدا کو ہم نہیں مانتے. تو وہاں جو بیان کرنا تو بیان کرنے سے پہلے میں نے وہاں یہ پھول سامنے رکھے اور میں نے کہا دیکھو بھائی یہ جس نے پھول بنائے ہیں کتنا زبردست آرٹسٹ ہے، وہ پتے بھی اچھے بنائے ہیں، پھول بھی اچھے بنائے ہیں، کلر بھی اچھا بنایا، شیپ بھی اچھی بنائے اور واقعی اچھے بنائے ہیں. آدمی دیکھے حیران ہوتا ہے یار زبردست ماہر ہے جس نے یہ بنایا. ٹہنیاں بھی ویسی بنائی جیسی ہونی چاہیے، پتے ویسے بنائے جیسے ہونے چاہیے، ہر چیز میچ کیے ہیں، پوری کاپی کی اور کامیاب کاپی کی ہے. وہ ٹھیک. پھر میں ان سے کہا، میں نے کہا اگر کوئی آدمی یہ کہے گا یار پھول میں زبردست کاپی اس نے کی ہے مگر یہ بنا خود بخود ہی ہے، تو ہر آدمی کہے گا خود کیسے بنے گا، کس نے بنایا ہے. اس کے بعد میں نے عرض کیا، میں نے کہا اگر کوئی انسان یہ کہے گا کہ یہ آرٹیفیشل پھول خود بخود بنا ہے
تو ہر سننے والا کہے گا خود نہیں بنتا، کسی نے بنایا ہوگا۔ اس سے بڑا بیوقوف کون ہے اس دنیا میں جو یہ کہتا ہے کہ آرٹیفیشل تو خود نہیں بن سکتا، اوریجنل خود ہی بن گیا ہے۔ جو اصلی دنیا ہے وہ تو خود ہی بنی ہے، ہاں یہ بنا ہے کسی نے، آرٹیفیشل خود نہیں بن سکتا، اوریجنل جو ہے وہ خود بن سکتا ہے۔ اس سے بڑا بیوقوف کون ہے دنیا میں؟ وہی ہے وہ ساری دنیا کے ایتھیسٹ، چاہے وہ کتنی ڈگری والے کیوں نہ ہوں، ان سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے کہ رہتے ہیں اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر اور کہتے ہیں خدا چین کی نہیں، کیونکہ ہم کو نظر نہیں آیا۔ تو جناب اپنی عقل بھی نظر نہیں آتی، اور اپنا شعور بھی نظر نہیں آتا، اور اپنی فیلنگ بھی نظر نہیں آتی، اور انسان کو اپنی روح بھی نظر نہیں آتی، اور انسان کو اپنی عقل بھی نظر نہیں آتی ہیں، بے شمار چیزیں وہ ہے نظر نہیں آتی ہیں، ہوا بھی نظر نہیں آتی، اور ہوا کے اندر پائے جانے والے جو اجزاء ہیں، آکسیجن ہے، کاربن ڈائی، وہ بھی نظر نہیں آتے۔ یہ ساری نظر نہ آنے والی چیزیں پھر بھی انسان مانتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کسی چیز کے ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ وہ نظر بھی آ جائے، کیونکہ اگر وہ غیر مادی ہے تو نظر آ ہی نہیں سکتی۔ بھوک ہوتی ہے نظر نہیں آتی، پیاس ہوتی ہے نظر نہیں آتی، درد ہوتا ہے نظر نہیں آتا۔ اگر کوئی آدمی کہے گا بمان تیلیل بوچ، تو جناب والا تیل اگر سے کلدوت کری ایکشون سشین کلدوت کیا ایکشن ایسی ہے؟ اب جہالت کی باتیں ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَبَصَرِهِ، کہ بعض لوگ پڑھ کر کے گمراہ ہو جاتے ہیں، ان کو ان کی ڈگریاں برباد کر دیتی ہیں۔ بہرحال ہمیں ان سے بحث نہیں ہے، اللہ نے ہم کو دین پڑھنے کے لیے، دین پڑھانے کے لیے قبول فرمایا، ہم نے پڑھایا، تو اس کے بعد پھر اب ہمیں ہماری زندگی کا مشن ہونا چاہیے کہ ہم ساری زندگی دین کے ساتھ جڑیں گے، ہمارا بولنا دین، ہمارا سننا دین، ہمارا چلنا دین، اور اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ بس ایک بات تو یہ عرض کرنی تھی کہ جس کو اللہ نے دین پڑھنے اور پڑھانے کے لیے قبول فرمایا وہ اس کی قدر کرے۔ ضابطہ یہ ہے کہ اگر انسان قدر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں، ناقدر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں مزید عطا کروں گا۔ اور باقی تمام انسانوں کے لیے سیدھی سی بات یہ ہے کہ ہر انسان یہ سوچے جو میرے پاس ہے اگر یہ نہ ہوتا تو میں کہاں ہوتا، جو ہے اگر نہ ہوتا تو کیا ہوتا، ایمان ہے نہ ہوتا تو میں کہاں ہوتا، دیکھنے کو آنکھیں ہیں نہ ہوتی تو کیا ہوتا، کھانا کھاتا ہوں ڈائجسٹ ہوتا ہے نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا، میں مسلمان ہوں میں مسلمان نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا، مجھے اللہ کے دین کا تصور ہے اگر یہ بھی نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا، اور اس سوچتے سوچتے پھر کہ مجھے کیسا ہونا چاہیے، اگر میں ویسا نہیں ہوں تو مجھے کب بننا ہے، مجھے نمازی ہونا چاہیے اگر میں نمازی نہیں ہوں تو اب مجھے آگے کب بننا ہے، مجھے پاک دامن ہونا چاہیے اگر میں پاک دامن نہیں ہوں تو کب مجھے بننا ہے، میری آنکھ غلط استعمال ہو رہی ہے اگر میں کنٹرول نہیں کر رہا ہوں تو آخر کب کروں گا۔ ہر انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ میں کس گناہ میں مبتلا ہوں، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، بولنے میں، کمانے میں، خرچ کرنے میں، ہر انسان یہ دیکھے میں کس جگہ کس گناہ میں مبتلا ہوں۔ ہر انسان کی ڈیوٹی ہے جناب کہ وہ یہ دیکھے کہ جس پروفیشن کے ساتھ میں ہوں، جس شعبے زندگی کے ساتھ میں ہوں، یہ کیسا میں اس میں مجھے دیکھنا ہے کہ اس میں حلال کہاں، حرام کہاں، اور اللہ کو ناراض کرنے والی چیز کہاں ہے۔ وہ امام صاحب ہوں، وہ مولانا صاحب ہوں، وہ پیر صاحب ہوں، وہ مدرس صاحب ہوں، وہ خطیب صاحب ہوں، وہ جج صاحب ہوں، وہ افسر صاحب ہوں، وہ دکاندار صاحب، کوئی بھی صاحب ہو، ڈاکٹر صاحب ہو، وکیل صاحب ہو، کوئی صاحب بھی ہو، یہ صاحب آپ تو بعد کا مسئلہ ہے، وہ تو جب انسان ننگا ہوگا تب پتہ چلے گا صاحب آپ کوئی نہیں ہے، وہ سارے انسان ایک ہی لیول میں ہوں گے، وہ صاحبیت نہیں رہتی پھر وہاں۔ ہر صاحب، ہر انسان یہ دیکھے کہ میں جس جگہ ہوں وہاں مجھ سے گناہ کہاں کہاں ہو رہا ہے، اپنے آپ کو سے کچھ گناہ تو ہیں وہ جو کامن ہے گناہ، اور کچھ وہ ہیں جو صرف پروفیشن کے ساتھ جڑے ہوئے۔ ہر انسان یہ دیکھے کہ میں کس کہتے ہیں حاسبو قبل ان تحاسبو، تمہارا حساب ہونا ہے، اس حساب سے پہلے اپنا حساب خود ہی لے لو۔
خود ہی اپنا حساب لے لو، تم رات کو اندھیرے میں کیا کیا دیکھتے ہو، خود ہی اپنا حساب لے لو تم کس سے کس نیت سے ملتے ہو، خود ہی اپنا حساب لے لو تمہارا دماغ کہاں کہاں غلط کن کاموں کے لیے استعمال ہو رہا ہے، خود ہی اپنا حساب لے لو تم دکان پر بیٹھ کر کے کیا کیا کرتے ہو، اور خود ہی اپنا حساب لے لو آفس کی کرسی پر بیٹھ کر، سکول کی کرسی پر بیٹھ کر، ہسپتال کی کرسی پر بیٹھ کر، عدالت کی کرسی پر بیٹھ کر کون کیا کر رہا ہے، ہر انسان خود ہی اپنا حساب لے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب پہلے لینا اس سے بجائے کہ کوئی اور تمہارا حساب لے، اور وہ حساب آنے والا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ہم سب کو اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے، بہت ہی زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو ایمان والا بنایا۔ دنیا میں ایمان دو طرح سے ملتا ہے، ایک ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان مگر قربانی لیتا ہے، پہلے اللہ قربانی دے پھر ایمان دیتے ہیں۔ اس کو قربانی میں پہلے سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، کفر کو جاننا ہے، پھر کفر کو چھوڑنا ہے، پھر کفر چھوڑ کر کے ایمان کی طرف آنے پر جو مصیبتیں وہ مصیبتیں جھیلنی ہیں، پھر وہ ظلم سہنا ہے، پھر ماں باپ کو بھی چھوڑنا پڑے گا، گھر کو بھی چھوڑنا پڑے گا، بیویاں ہوں گی ان کو بھی چھوڑنا پڑے گا، پھر ہو سکتا ہے ظلم بھی ہونے لگے، پھر قانونی مشکلات جھیلنی ہوگی۔ ان تمام کو جھیلنے کے بعد پھر ایمان ملتا ہے۔ ایک راستہ تو یہ ہے، اور دوسرا ایمان ملنے کا اللہ کے ہاں نظام یہ ہے کہ کچھ قربانی نہیں لی، یہیں سے ایمان دے دیا، کیونکہ ایمان والے کے گھر میں پیدا کر دیا۔ تو ہم وہی ہیں، اللہ نے ہم کو مسلمان گھر میں پیدا کیا تو گھر میں ایمان کی دولت مل گئی، نہ کوئی ظلم سہنا پڑا، نہ کوئی مصیبت جھیلنی پڑی، نہ مار کھانی پڑی، نہ زہر پینا پڑا، کچھ نہیں۔ جو لوگ کفر چھوڑ کر ایمان کی طرف آتے ہیں ان کے حالات پڑھنے چاہیے، سننے چاہیے، جاننے چاہیے، ایسی کتابیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے پڑھو جن کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جنہوں نے ایمان کفر سے نکل ایمان کی طرف ان کو کیا کیا مصیبتیں آئیں، تب پتہ چلے گا ایمان دین تک پہنچنے کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ نے ہم سے کوئی قربانی نہیں دی، اور اللہ محفوظ فرمائے ہو سکتا ہے آئندہ قربانیاں دینی پڑیں گی۔ جب آرڈر آئے گا یہ کفر کرو، جب لالچ دیں گے یہ والا کرنا پڑے گا، اس پہ بڑے بڑے لوگ گر جانے کا خطرہ ہے۔ جناب آپ کو فلانا جاب لینا ہے، آپ کو پہلے یہ کرنا پڑے گا پھر وہ جاب ملے گا، اور وہ کفر ہوگا۔ جناب آپ فلاں جگہ پر ڈیوٹی دے رہے ہیں، وہ آپ کو یہ کرنا پڑے گا، اور وہ کفر ہوگا۔ تو غرض یہ کہ اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، قربانی کچھ نہیں دی، بغیر قربانی کے ہم سے ایمان کی دولت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو اس پر بہت شکر پڑھنا چاہیے بار بار، اور ساتھ میں یہ بھی سمجھنا ہے کہ یہ دور وہ ہے کہ صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا، اور دیکھ رہے ہیں کہ صبح ایک آدمی پہنچا کہیں، صبح یہ مومن تھا، جب وہاں پہنچا وہاں سے واپس آیا تو کفر لے چکا تھا۔ بعضوں کو پتہ ہے، بعضوں کو پتہ بھی نہیں ہے، اور بعض لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، دبن ہم سے دیسنے کی یہ جو میں نے کیا ہم سے کیا ویسے، یہ جو میں نے کیا اس سے کچھ نہیں ہوگا، اور وہ ہو چکا ہوتا ہے۔ کیا ہو چکا تھا؟ ایمان ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ خود ہی اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں۔ اس تسلی دینے میں ان کی ڈگریاں، ان کی کرسیاں ان کو سہارا دیتی ہے۔ بھائی چسبارے پر مطلق بچنا پتہ سوری پتہ جو نہیں کی سمجھتا ہے مجھے سب کچھ پتہ، مگر پتہ ہوتا نہیں ہے، اور کفر کرتے رہیں گے اور کہتے رہیں گے استش مسلمان۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ بے شمار انسان سمجھتے ہیں ہم بھی مومن ہیں، پر اچھی طرح سے سنو ان بات ایمان نہیں ہے، وہ اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ کو کیا دھوکہ دیں گے؟ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ وہ تیتھیکن ایک انسان کینسر پیشنٹ 4 سٹیج اور سمجھتا ہے بس ٹھیک اسپانش دھوکہ دیون، اور اس کے بعد پھر ڈاکٹر کو بتاتا نہیں مجھے کیا تکلیف ہے، تو بنا میں ماں بنا ایمس آج شپن اسپانس دھوکہ دیون، تم تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں یہ دور ایمان کے لیے خطرناک دور ہے، اعمال کے لیے خطرناک دور ہے۔ جن علاقوں میں ہم ہیں ان علاقوں میں دیکھیے یہاں قریب ترین دنیا کی مشہور ترین جگہ ہے گلمرگ، ٹھیک، اللہ نے بنائی خوبصورت دنیا بنائی، ان سے زیادہ بدتر کون ہے اس دنیا میں جو وہاں جا کر کے زناکاریاں کریں گے، وہاں جا کر کے شرابیں پئیں گے، وہاں جا کر کے ڈانس کریں گے، وہاں جا کر کے اللہ کو ناراض کرنے والے کام کریں گے، اور ساتھ میں خوش۔ کیا اللہ نے یہ خوبصورت دنیا اسی لیے بنائی تھی؟ تو کچھ تو خوش ہیں اس لیے کہ ہم کو کرنے کو ملا،
کچھ لوگ خوش اس لیے ہے کہ ہم کو پیسہ ملا، تو کرتن کیسا کیسا کروں ایس بری پونس بننے. تو کوئی یہ کرا کر کے خوش ہے اور کوئی کر کے خوش ہے. اور اللہ دیکھ رہے ہیں میری اس خوبصورت دنیا کو انہوں نے گندا کر دیا ان مجرموں نے. کب تک چلے گا یا کب تک اللہ تعالیٰ برداشت کرے گا اللہ کے علم میں ہے. سدھار آ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں سدھار آئے گا تو پھر اوپر سے اللہ کا جھاڑو آئے گا تو سب صاف ہو جائیں گے. اور وہ ہوتا رہا ہے ہمیشہ. ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو میٹر لگا کے دیکھے کہ ہم اللہ کو ناراض کرنے والی زندگی گزار رہے ہیں یا اللہ کو راضی کر کے زندگی گزار رہے ہیں. ناراض کر کے زندگی گزارنے والا بھی زندگی چلاتا ہے. فرعون بھی اسی دنیا میں تھا، نمرود بھی اسی دنیا میں تھا، ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھے. مجرم بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں. اور اسی دنیا میں موسیٰ اور عیسیٰ بھی تھے، اسی دنیا میں عمر اور بلال بھی تھے، اسی دنیا میں نیک بھی تھے. اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے. ہم اگر استعمال ہوں اللہ کا دین پڑھانے کے لیے. ابنائے قدیم جنہوں نے مدرسے میں پڑھا، اللہ نے آپ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، آپ نے دین پڑھا، دین سیکھا، دین سمجھا. پہلی ذمہ داری ہے اپنی اندر کی ساری کمیوں کو دور کرو. علم کی کمیاں ہوں، پڑھنے کی کمیاں ہوں، صلاحیت کی کمزوریاں ہوں، اس کمزوریوں کو دور کرو. ہر وہ شخص جس نے دین کے مدرسے میں پڑھا، چاہے نادرہ پڑھا، چاہے حفظ کیا، چاہے عالم بنا، چاہے مفتی بنا، پہلے اپنی علمی کمزوریاں دور کرے. نمبر 2، اپنے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرے. نمازوں کی پابندی، قرآن کریم کی تلاوت، تسبیحات کی پابندی، سنتوں کا اہتمام، زندگی سنتوں کے مطابق ایک ایک چیز پر عمل کرنا. مدرسے میں پڑھ کر کے اگر کوئی آدمی دین پر عمل نہیں کرے گا پھر کون کرے گا؟ ہمارے وہ بچے جو کالجوں میں پڑھتے ہیں، وہ بچے جو سکولوں میں پڑھتے ہیں، وہ بچے جو اس گندے ماحول میں رہتے ہیں، ان میں سے بعض بچے ایک ایک سنت پر عمل کرتے ہیں. تو جب مدرسے میں پڑھنے والا انسان مدرسے میں پڑھ کر کے بھی ویسا نہیں بن سکا تو اور کس کو بننا ہے؟ وہ بیچارہ ہمارا بچہ جو اس ماحول میں ہے، وہاں وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچ جائے، بہت غنیمت ہے، بڑا کارنامہ ہے اس کا. ہم تو اس پاکیزہ ماحول میں ہیں. اس پاکیزہ ماحول میں کوئی گناہ نہیں، یہاں کوئی نامحرم نہیں، یہاں بے پردگی نہیں، یہاں میوزک ڈانس نہیں. یہاں رہ کر کے اگر انسان نہیں بن سکا تو پھر کب بنے گا؟ تو لہذا علمی کمیاں دور کرنی ہے اور اپنے اندر صفات پیدا کرنی ہے، عمل کی صفات، تقویٰ کی صفات. اور تیسری اہم ترین چیز ہے امت کا غم. کہ امت اس وقت دین سے دور ہوتی جا رہی ہے، امت کی نئی نسلیں دین سے دور ہوتی جا رہی ہیں. ہمیں امت کا غم. اگر ڈاکٹر کا کام ہے پیشنٹوں کا علاج، وکیل صاحب کا کام ہے لوگوں کے مقدمے لڑنا، انجینئر صاحب کا کام ہے سڑکیں بنانا، پل بنانا، کنسٹرکشن کرانا، تو دین پڑھنے والے کا کام ہے امت کے دین کی فکر کرنا. یہ تو ہمارا مقصد حیات ہے، ہم نے پڑھائی اسی لیے ہے. لہذا نماز بھی پڑھانی ہے، خطاب بھی کرنا ہے، جلسے بھی کرنے ہیں، مکتب بھی پڑھانے ہیں، لوگوں کو دین کی دعوت بھی دینی ہے. جہاں پہنچے دین کی بات، جہاں پہنچے ہماری زبان دین بولنا چاہیے. جہاں پہنچے، اور دین بولنے میں انتہائی سنجیدگی، انتہائی حکمت، انتہائی تدبر کی ضرورت ہے. تنقیدیں نہیں کرنی ہے، ٹکراؤ پیدا نہیں کرنا ہے، امت کو لڑانا نہیں ہے آپس میں، بلکہ امت کے ایمان کی فکر، ان کے اخلاق کی فکر، ان کے کردار کی فکر کرنی چاہیے. وہ تمام چیزیں جن چیزوں کے نتیجے میں امت آپس میں لڑے، ان تمام موضوعات کو موضوع بنا کر کے بیان کرنا، یہ متدین علماء کی علامت نہیں ہے. متدین علماء وہ ہیں جو سمجھتے ہیں اس وقت امت کو کس چیز کی ضرورت ہے. تو جن جن بھائیوں نے بھی دین پڑھا ہے، جن جن جگہوں پر بھی پڑھا ہے، وہ سمجھیں کہ ہمارا شمار جو ہے اس طبقے کے ساتھ ہے جس طبقے کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا ان مثل العلماء فی الارض کمثل النجوم فی السماء. العلماء مصابیح، علماء جو ہیں وہ چراغ ہیں. چراغ خود جلتا ہے، دوسروں کو روشنی دیتا ہے. چراغ ہم سے کچھ نہیں مانگتا ہے، چراغ خاموش رہتا ہے. ہوائیں چلیں گی وہ احتجاج نہیں کرتا، حالات مشکل ہوں گے وہ احتجاج نہیں کرتا ہے، بال بال جلتا رہتا ہے، دوسروں کو روشنی پہنچاتا ہے. چراغ اپنے لیے ہم سے کچھ نہیں مانگتا ہے، صرف ہمیں روشنی دیتا ہے. علماء کا کام بھی یہی ہے کہ امت کے لیے روشنی بنے، امت کے ہر طبقے کے لیے نور بنے. کردار اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ جو سنے وہ نزدیک آئے، کردار اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ جو سنے وہ قریب آئے.
اور اس وقت امت مسلمہ کی خاص طور پر جو نئی نسل ہے، اس نئی نسل کا ایمان بھی خطرے میں ہے، اور وہ خطرہ اندر سے بھی ہے، باہر سے بھی ہے۔ اس وقت یہاں کے مسلمان ایک آگ لگی ہوئی ہے، ہمارے بچے جانے چاہیے فلانے سکول میں، اور اس سکول میں ان کو چاہے کفر پڑھائیں، چاہے شرک پڑھائیں، چاہے ٹیکے کروائیں، ماں باپ کو اس کی فکر نہیں ہے۔ بس ان کے ذہن میں فلانے سکول میں ہمارا بچہ پڑھ رہا ہے، وہاں سے ڈگری ملے گی، قابلیت آئے گی یا نہیں آئے گی وہ الگ مسئلہ ہے، اور قابلیت آتی بھی کہاں ہے، وہ تو دیکھتے ہیں بچوں کا حال۔ اس ایسی صورتحال کے اندر مکاتیب ہر جگہ قائم ہونے چاہیے، ہر گاؤں والوں کی ذمہ داری ہے، ہر مسجد والوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے لیے مکتب قائم کریں، تاکہ اس کے نتیجے میں یہاں کی نئی نسل کا ایمان بچ سکے۔ میرے بھائیوں، قیامت میں ہمیں اللہ کے سامنے بھی کھڑا ہونا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے بھی کھڑا ہونا ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس کا تذکرہ قرآن میں ہے، اللہ کے نبی سے ملاقات ہوگی، اس کا تذکرہ حدیثوں میں ہے۔ قرآن میں تو نہیں لکھا ہے کہ مسلمان اللہ کے نبی سے ملیں گے، ہاں قرآن میں ہے بندہ اللہ سے ملے گا۔ جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلانا طبقہ، فلانا فرد، اس کو اللہ نہیں دیکھے، ولا ينظر الیہم، اللہ ان کی طرف نظر بھی نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی ان کے ساتھ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ حل نرا ربنا، اس وچھونا پنون خدا، حل نرا ربنا اشا پنون خدا وچھون۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کہ حل تزامون فی رؤیت القمر لیلۃ البدر لیس دونہا سحاب، حل تزامون فی رؤیت الشمس فی نصف النہار لیس دونہا سحاب، دن کے دوپہر میں سورج کے دیکھنے میں، رات میں جب 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہو اس وقت چاند کے دیکھنے میں کوئی مشکل نہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کوئی مشکل نہیں، فرمایا کذالک ترون ربکم، اسی طرح سے تم اپنے اللہ کو دیکھو گے۔ تو اللہ سے ملاقات ہونی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تہجد کی نماز میں اٹھتے تھے تو پھر دعا کرتے ہوئے پڑھتے تھے یا اللہ آپ کے لیے حمد، آپ آسمان و زمین کے نور، یا اللہ آپ کے لیے حمد، آپ آسمان و زمین کے رب، یا اللہ آپ کے لیے حمد، آپ آسمان و زمین کے مالک، یا اللہ آپ کے لیے حمد، آپ آسمان و زمین کے بادشاہ۔ پھر فرمایا یا اللہ آپ کے لیے حمد، آپ حق، یا اللہ آپ کے لیے حمد، آپ سے ملاقات حق۔ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ حَقٌّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، چون ملاقات جو حق، کوئی اللہ سے بندوں سے ملاقات ہوگی۔ اور یہ تہجد کی نماز خود کہتے تھے یا اللہ آپ سے ملاقات تو ہونی ہے قیامت کے دن، لقاؤک حق۔ ایسے اللہ کے نبی سے بھی ملاقات ہونی ہے۔ جب اللہ سے ملاقات ہوگی اور اللہ کے نبی سے ملاقات ہوگی تو آپ کس سوچ اس سے بھی احساس کیا تحریر کرو۔ اللہ مجھ سے پوچھیں گے تو ان کو میں نے علم دین پڑھنے دیا تھا، دے دو حساب۔ میں نے جوانی دی تھی، دے دو حساب۔ میں نے اندھا نہیں بنایا تھا، دے دو حساب۔ میں نے پیسہ دیا تھا، دے دو حساب۔ تم کو ڈگری ملی تھی، عہدہ ملا تھا، دے دو حساب۔ جو کچھ میں نے دیا وہ حساب دو۔ تو حساب ہمیں دینا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہاں حساب کھوتے ہوتے جناب آج کی فائل کھل گئی، فلاں تاریخ کو کیا کیا ہے، وہاں پورے صفحے میں صرف گناہ ہے، کھولی سو ورق آیا، اگلے دن کیا ہوا، پھر یہی ہوا ہے، اگلا ورق، ہر ورق پر گناہوں کی لسٹ اگر ہوگی تو پھر آگے کیا ہوگا۔ تمام کچھ لوگوں کا دائیں کندھے کا فرشتہ صبح سے شام تک لکھتے لکھتے تھک جاتا ہے، اور بائیں کندھے کا فرشتہ کہتا ہے عاش کر سچے ڈیوٹی، اصل ڈیوٹی سچی نے یعنی انتظار ہی کرو۔ اور یہ بائیں کندھے کا فرشتہ صبح سے شام تک انتظار میں رہتا ہے، اگر گناہ کیا تو ٹھیک لکھوں گا، نہیں کیا تو بہت اچھا۔ کچھ لوگوں کا بائیں کندھے کا فرشتہ لکھتے لکھتے تھک جاتا ہے، اور دائیں کندھے کا فرشتہ انتظار میں یہ کرے گا نیک کام بھلے کا انکوری نہیں کیا۔ تو ہر انسان سوچے کہ میرے دائیں کندھے کا فرشتہ لکھ رہا ہے یا بائیں کندھے کو لکھنے، دونوں ڈیوٹیاں دے رہے ہیں اپنی۔ شام کو یہ دائیں کندھے کا فرشتہ اس سے کہتا ہے کیا سے دبن فائل آئے برت سے کیا کرو دبن آئے چاہو کی نہیں جگلی، اور کبھی یہ پوچھے گا کیا سے دبن فائل آئے بری بلکہ علاوتی گو سے کیا کرو دبن میں لکھنے کی کیا انکوری نہ بنا، اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ ہر انسان کی فائل بن رہی ہے۔ شام کو یہ فرشتہ روانہ ہوگا، دوسرا آ جائے گا، یہ فرشتہ روانہ ہوگا، دوسرا آ جائے گا، یہ اس کے حوالے کرتا ہے، وہ اس کے حوالے کرتا ہے، شفٹنگ ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم کو صحیح مسلمان بننا نصیب فرمائے۔
ہماری زبان، ہماری آنکھ، ہمارا کان، ہمارا پورا جسم، ہمارا پیسہ، ہماری جوانی، ہمارا عہدہ، ہماری دولت اللہ کے دین کے مطابق استعمال ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔